جی بتائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ہر ایک دعا کے پاس جو ہے پڑھنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ پڑھنا ہے. 27 بار درود بھی ہو جائے گا, 27 بار دعا بھی ہو جائے گی ہر نماز کے بعد. بات کی جی بولیں. ہر نماز کے بعد 27 بار پڑھنا ہے درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد 27 بار. اس سے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوا الحمدللہ. ایک شخص کو بیوی ملی, ان کے والدین نے کہا بیٹی تو دیتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کی رپورٹ پوری موجود ہے ہمارے پاس کہ اولاد نہیں ہوگی, اگر لینی ہے تو لے جاؤ, نہیں رشتہ کرنا ہے نہیں کرو. وہ لے آئے, 5 سال ان کے گھر میں گزر گئے, پریشان تڑپتے رہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ میرے ساتھ ملے, وہ سادات تھے. میں نے پہلے معافی مانگی کہ آپ کا حق ہے ہمیں بتانے کا, لیکن ہم بتا رہے ہیں آپ کو, یہ مجھے معافی دینا. پھر ان کو میں نے ایک دعا بتائی, وہ پڑھتے رہے. 6 مہینے کے بعد میرے پاس آئے, بولا امید ہو گئی ہے الحمدللہ. میں نے کہا پڑھتے رہو, چھوڑنا نہیں, امید ہو گئی الحمدللہ. امید ہو گئی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو پھر بتانے آئے, اور ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا میرے پاس لے آئے. بولا یہ آپ کے پاس جو ہے مٹھائی ہے. میں نے کہا یہ کوئی ترتیب نہیں ہماری, لیکن انہوں نے دے دی. میں نے بھی رکھ لی بغیر, جیسے حضرت صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ جزا خیر. اچھا, بیٹی 6 مہینے کے بعد بیٹی فوت ہو گئی. بیٹی فوت ہونے کے بعد میرے پاس ہے, بھائی کام تو بگڑ گیا. میں نے کہا بگڑا نہیں, بنے گا انشاءاللہ, ایسے بنے گا, جڑواں ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے چل کے 6 مہینے کے بعد آگے ملے, بھائی امید ہو گئی. کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی فوت ہو گئی تو کام تو بگڑ گیا. انہوں کہ نہیں, مرشد نے بتایا ہے اللہم اغفر لی والا وظیفہ پڑھ اور پڑھ اور بہت پڑھ. قدرت کا نظام کہتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے ایک بیٹی بھی دی اور ایک, اس وہی بندہ بولے نا بیٹی فوت ہو گئی. بیٹی فوت ہونے کے بعد 6 مہینے بعد پھر امید لگ گئی. میں نے کہا دعا کو نہیں چھوڑنا, دعا کو کسی ٹائم میں نہیں چھوڑنا, ہر نماز کے بعد پڑھ لینا. ماں بھی پڑھتی رہے اور اس کا باپ بھی پڑھتے, دونوں پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پاس آئے, بولا بیٹا پیدا ہو گیا. میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا اس کی حفاظت کرنا, اللہ تعالیٰ دے گا, اس کی بہن بھی دے گا. وہ سال کے بعد آیا, بولا امید ہو گئی. ابھی 2 مہینے میرے پاس آیا ملنے کے لیے وہ سادات, اللہ تعالیٰ اس کو جزا خیر. اس نے بولا وہ دونوں بہن اور بھائی جو ہے دونوں ساتھ کھیل رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں گھر میں. ایک تو فائدہ یہ ہوا اللہم اغفر لی والا, جو دنیا کا بے اولاد شخص ہے, جس کی اولاد نہیں ہے, جو بے اولاد ہے, جس کی اولاد نہیں ہے. میں ایک حاضری کا واقعہ سنا رہا تھا, آپ کو سنا رہا تھا. میرے پاس وہ بندوں کو پکڑ رہے تھے. اچھا جی, اس چیز کا اور کیا فائدہ پایا, مختصر بتا دیں. ایک حضرت صاحب اللہ تعالیٰ کو جزا خیر. ایک اور فائدہ ہوا, میرے کو 9 بیٹیاں ہیں, 9 بیٹیاں, 2 فوت ہو گئی, 7 بیٹیاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بھلائی سے, آپ کے وظیفوں سے 4 کی میری شادی کے 5ویں کی تیاری ہے, لیکن 7 بیٹیاں میری ہیں. اور 7 بیٹوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے ہیں, زین العابدین اور اون محمد, اور جو ہے 4 بیٹے اللہ پاک نے پھر عطا فرمائے 7 بیٹیوں کے بعد. زین العابدین کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں, 12-13 سال کا ہے, لیکن دوسرے چھوٹے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا اپنے گھر کی حاضری دی, ایسی حاضری دی اللہ تعالیٰ, حضوری بھی دی اور حاضری بھی دی. اور پچھلے سارے میرے خاندان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھتا رہتا ہوں, کوئی نہیں بیت اللہ گیا, کوئی نہیں روضہ رسول بھی گیا, تڑپتے رہے, چلے گئے دنیا سے لیکن نہیں گئے. اور جس کو میں نے بتایا اس نے عمرہ کیا. ایک زمیندار تھا, اس نے بولا میری حاضری نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیوں سب کچھ. کہتے ہیں کہ اس وظیفے کی وجہ سے میں سفید پوش آدمی ہوں, مجھے کیا ملا, عمرہ ملا یا حج ملا؟ جی عمرہ ملا, عمرہ جی. اور زمیندار تھا, مال بھی تھا, نہیں جا سکتا تھا. میں نے اس کو بتایا کہ اس وظیفے کی وجہ سے
उसको अल्लाह पाक ने मक्का मदीना की हाजिरी नसीब की। 6 महीने के बाद मेरे पास है, बोला इसके अलावा कोई और फायदा बताएं, हाजिरी के अलावा कोई और फायदा बताएं। मैं अपनी रोजी रोटी के लिए 27 बार पढ़ के अल्लाह ताला से मांगता हूँ, मेरा मसला उसी से हल हो जाता है।